یہ تو آپ نہیں خود کہہ رہے فرمایا ہے، لیکن یہ اس کا ایک طریقے کی اس کی تعویل ہے جی نا۔ نہیں عاجز صاحب، یہ دیکھیں یہ طویل آپ کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں فرمایا. اب کہاں ثواب زیادہ ملنا ہے کہاں کم ملنا ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بتایا ہوا ہے. بیت اللہ شریف کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے، دیگر مساجد کے بارے میں بتایا ہوا ہے، مسجد نبوی شریف کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ بیت اللہ میں اتنا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں اتنا ثواب ملتا ہے. یہ ساری تفصیل بتائی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز دنیا میں ہوتی جہاں جانے کا ثواب بیت اللہ شریف جانے سے بھی زیادہ ثواب ہوگا. اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، حدیث شریف میں ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، وہاں جانے کا ثواب زیادہ ہے مسجد نبوی شریف کی بجائے. یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، جہاں پہ وہ خود ان کا روضہ انور بھی ہے، وہاں جانے کا ثواب بیت اللہ شریف جانے کے ثواب سے کم ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن کو آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور مرزا صاحب کو جی نبوت ان کی غلامی میں ملی ہے، تو وہ جو سردار پیغمبر ہیں وہ تو یہ کہیں کہ بیت اللہ کی عظمت اور وہاں جانے کا ثواب میری مسجد نبوی سے بھی زیادہ ہے. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مرزا صاحب کے پاس جانا جو ہے وہ جناب بیت اللہ فرضی نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے؟ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قادیان جائیں تو بیت اللہ شریف جانے سے بھی زیادہ ثواب ہوگا؟ آپ کو لاجک سمجھ آتی ہے جی؟ جی میں سمجھ گیا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، دیکھیں بالکل ایسا ہو کہ حضرت محمد ہی آگے اور آپ کے پاس دو آپشن ہو، یا تو آپ جا کے بیعت کریں یا تو آپ جائیں حج کو جائیں، آپ کیا کریں گے؟ نفل حج کو جائیں گے کہ جا کے محمد کو مانیں گے؟ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس دو آپشن ہوں، یہ دو آپشن کس نے دیے ہیں آپ کو بتائیں؟ اگر امام مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں اور وہ کہیں گے یا تو میرے پاس آؤ یا بیت اللہ شریف جاؤ، ایک طرف آپ جاتے ہیں، ہم ایسے امام مہدی کو مانیں گے ہی نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ نہیں، یہ جب محمد نہیں کہے گا. اللہ میری سنیں نا، اگر امام مہدی کے کہنے پہ بھی ہم نہیں مانیں گے تو آپ کے کہنے پہ کیسے مان لیں؟ اب دیکھیں عاجز صاحب، ایک سمپل سی بات ہے کہ جو سب سے افضل پیغمبر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے در پہ جانا، ان کی مسجد میں جانا، ان کے روضہ اطہر میں جانا ہی ہے، دونوں ایک جگہ پہ ہی ہیں. وہاں جانا ثواب کم ہے اور بیت اللہ شریف میں جانا ثواب زیادہ ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ قادیان جانا بیت اللہ سے بھی زیادہ ثواب ہے؟ انہوں نے تو نہیں فرمایا. لیکن آگے آپ آ کے بھی کیسے تشریح کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو بیت اللہ شریف کو اپنی مسجد نبوی سے بھی افضل قرار دیں اور آپ مرزا صاحب کے ہاں جانے کو بیت اللہ سے بھی افضل قرار دے دیں؟ یہ کون سے حدیث ہے جو آپ نے بیان کیے بھی؟ یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ حدیث شریف کسی بھائی کے پاس ہے نا، تو وہ جو مسجد نبوی شریف میں اور مسجد الحرام میں جو ثواب جی کا ذکر ہے وہ یہاں پیش کر دیں. میں لگا دیتا ہوں. جی لگا دیں. ویٹ کریں. جی جی. بات جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ جی دو کون آپشن سا آپ کے سوال پاس، پوچھ؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے، ایک تو جو ہوتا ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک خود سے ازیوم کر لینا کچھ چیزوں کو، خود ساختہ ایک کنڈیشن کے اس پہ سوال کرنا، وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ میرے پاس آؤ یا بیت اللہ میں جاؤ، دونوں سے ایک طرف جا سکتے ہو، یہ بھی بالکل نہیں نہیں. کہیں گے. یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کیا جی فیصلہ کریں گے اس وقت. دیکھیں میں یہ فیصلہ کروں گا کہ میں اس شخص کو امام مہدی ہی نہیں مانوں گا جو یہ کہے کہ یہ میرے ان کی پاس تو نہیں، بیعت امام ہی مہدی اب نہیں وہاں کہے پہ گا وہ. ہوگی، ان کا تو ظہور ہی وہاں پہ ہوگا، ان کی تو بیعت ہی وہاں جو پہ. امام مہدی علیہ رضوان ہے نا، ان کا تو احادیث میں ان کی تو بیعت ہی بیت اللہ شریف میں ہوگی. حدیث میں اور بھی کافی زیادہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی ایک حدیث میں لکھا کہ وہ فارسی ہوگا، ایک حدیث میں کچھ لکھا ہے، حدیث میں کچھ نہیں نہیں، کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ وہ فارسی ہوگا، غلط.
अभी देखा इमाम उस महदी बात पे फारसी होंगे ये किसी भी हदीस में नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है 100%। और अब अभी इस बात पे दोबारा आ जाएं कि कादियां जाना नफली हज से ज्यादा सवाब है, ये हमारा मौजू चल रहा है। तो आजिज जी भाई, आपने जो भी आपने कहा, जो भी आपके पास कोई रेफरेंस है, वो बर्फ की सिल्लों वाली बात या जो भी, उन सारी बातों से फिर ये नतीजा निकला कि ये बात दुरुस्त है, कादियां जाना नफली हज से ज्यादा सवाब। देखिए नफली हज क्या होता है? नफली हज वो है यानी जिसको हम बाद में करते हैं, यानी फर्जी हज के बाद करते हैं। देखिए आजिज भाई, आप जो है ना एक बात को रिपीट कर रहे हैं बार बार मेरे मोहतरम। फर्जी हज को छोड़ दें, उसकी तो बात ही नहीं हो रही, बात ही नफली हज की हो रही है ना, तो बार बार फर्जी हज करने की जरूरत ही नहीं है। नफली हज क्या है? नफली हज वही है कि जियारत ही है ना, अल्लाह के घर की जियारत है। तो अल्लाह के घर की जियारत और मिर्जा साहब के पास जाना, मिर्जा साहब के घर की जियारत हो गई। इन दोनों में से ज्यादा सवाब किसका है? मिर्जा साहब कहते हैं मेरे पास आने का। अब आप फैसला कर लें हाँ भाई, कि आपने बैतुल्लाह मिर्जा में साहब तो की बात 1 लाख माननी है। नमाजों का सवाब मिलना है। हज तो ना भी होना तो बैतुल्लाह की जियारत बंदा करेगा, वहां पर नमाज पढ़ेगा, 1 लाख नमाजों का सवाब है। हाँ जी, कादियान में कितना सवाब मिलेगा? कादियान में तो कोई भी नहीं मिलेगा ना। मिर्जा साहब कहते हैं नमाज का ना सवाब है ना अज़ाब। आजिज भाई सोचे ना कि इन्होंने वहां पर जाके 1 लाख नमाजों का सवाब लेना है या मिर्जा साहब को चंदा देना है। वो आजिज है भाई, जाहिर नबी तो नहीं करीम माना है। सल्लल्लाहु अलैहि कोई वसल्लम नहीं से है हदीस शरीफ। जी जी। अच्छा वो जो वो थी ना हदीस, वो आप मुझे पेश करने तो हाँ मैं अभी दिखा रहे हैं आपको, वो भाई ले रहे हैं, निकाल जी, रहे तो हैं। मैंने भी जाना है मस्जिद भाई वहाँ पे है ना, हदीस फिर आपके मैं पास इंशाल्लाह या आके मैं बात पीछे करूंगा जाऊं? आपसे। अगर है तो ठीक है, तो हम निकाल लेते सर हैं। भाई दोबारा सेंड करना, ग्रुप में आपने सेंड की थी, वो मुझे मिल नहीं रही, बहुत पीछे थी तो सर भाई। आपको ऑनलाइन ही सर्च करनी पड़ेगी, फैज भाई ऑनलाइन जी ही आपके आप सर्च पास है या करेंगे। मैं निकालूं? जी आप वो हदीस भी पेश कर दें, बाद में मैंने पीछे जाना सुन्ना मस्जिद वहाँ डॉट पे कॉम नहीं। से निकाल लेता हूँ, 1 मिनट में हाँ सुन्ना चले, डॉट कॉम निकाल के वो भाई को दिखा दें आप। जी आजिज भाई इसी पे फैसला करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत को मस्जिद नबवी से भी ज़्यादा अहम और ज़्यादा सवाब वाली ज़ियारत करार दे रहे हैं कि वहाँ नमाज पढ़ेंगे तो आपको 1 लाख नमाज का सवाब होगा और अपनी मस्जिद का सवाब कम। और ये कैसे हो सकता है कि किसी भी तवील और तशरीह से बैतुल्लाह शरीफ से भी ज़्यादा सवाब मिर्जा साहब के पास जाने का हो जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। गोया फिर नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम ये कहना पड़ेगा कि मिर्जा साहब के हाँ जाना ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ जाने से बल्कि अल्लाह के घर जाने से भी ज्यादा सवाब है। जी मैं समझ गया आपकी बात। आप बस मुझे जो है ना वो हदीस पेश कर दें, फिर मैंने जाना हाँ वो मस्जिद अभी वहाँ लगा पे के रहे हैं, लिए। फैज भाई जी निकाल रहे हैं वो अभी। मैं फिर इंशाल्लाह वापस आऊँगा, तो मैं फिर बात करूँगा इस बारे में आपसे। हाँ चलो ठीक है। जी आप बस हदीस यहाँ पे लगा दें, जज़ाकल्लाह। साहिब भाई, समीर के साथ क्या वो टाकरा हो रहा था? उधर समझा करेंगे। जी आसिफ भाई, हदीस नंबर है 1404। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में एक नमाज दूसरी मस्जिदों की 1000 नमाज से अफजल है, सिवाय मस्जिदुल हराम के। फिर वो जो लिखा हुआ है कि इतना इतना सवाब है, वो हदीस मुबारक शायद वो दूसरी है, ये मैं लगा देता हूँ। ये कौन सी हदीस है? सही बुखारी है ये? हाँ, मिल गई। में हम्बल की भी है और ये 3-4 हदीस की किताबों में है मेरे प्यारे भाई। जी ठीक। ये देख लें आपके सामने है वही हदीस जो उन्होंने पढ़ी है कि मेरी मस्जिद में एक नमाज 1000 नमाजों से बेहतर है और मस्जिद हराम में एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर है। 1,00,000। जी ये देख जी लें आजिज जज़ाकल्लाह। भाई। जी हाँ जी। जज़ाकल्लाह।
چلیے ٹھیک ہے یعنی میں نبی انشاءاللہ آؤں گا بعد میں مسجد الحرام بیت اللہ شریف میں جو نماز ہے وہاں جانا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب ہے. آپ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ سے زیادہ ثواب اب میرے پاس ہے تو آپ فیصلہ خود کر لیں. لیکن عاجز بھائی مجھے جواب تو دے جائے نا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ جواب یہ تو بولے نا، یس کریں یا نو کریں. کیا چیز ان ہے کو چنیدہ فیصلہ کرنے جو دیں، بات کی ان مرزا کو صاحب نے؟ ضمیر پہ چھوڑ نہیں، دیں ان کو. فیصلہ ان کے اوپر فیصلہ ہم نے کر راجب بھائی ٹھیک دیا وہ ہے اب خود ٹھیک ہے سوچے نا. ہاں وہ ہاں خود جی جی سوچیں کہ بھئی وہ مرزا صاحب کو پریفر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو، یہ ان کو خود سوچیں. یار یہ کامنٹس نیچے دے رہا ہے گالیاں، تو میں میرا میسیج ہے ان کے لیے کہ دیکھیں رسول اللہ پلیز صلی اللہ بھائی علیہ وسلم ایک اور بھی حدیث جانتے جاتے سن جائیں. اللہ کے نبی نے صرف 3 مسجدوں کی زیارت کا حکم دیا ہے، 3 مسجدوں کی زیارت کا. ایک بیت اللہ، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی. ان کی زیارت کا حکم دیا ہے، اور ان سے بڑھ کے کسی اور جگہ کے اوپر جا کر ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا تو کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں عاجز بھائی، ممکن ہی نہیں ہے. غازی بھائی یہ ایک اور میں ایک حدیث ہے، چیز یہ بھی کہنا سن چاہ رہا ہوں، یہ نیچے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں پلیز ایک چیز کا خیال کریں، جب کوئی مہمان بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ شتمیت نہ کر رہے ہوں تو پلیز تھوڑا خیال رکھا کریں کمنٹس میں. ٹھہر بہت دے شکریہ یار، جی فیض اس بھائی. کو ضیاء بھائی کو بات کرنے دیں، باقی کوئی نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ عاجز صاحب آپ اوپر یہ بات نیچے کر رہے ہیں نا، نیچے کمنٹ نہ دیکھیں، اوپر بات کریں. آپ نیچے اور جو وہ مرضی بھی جو بھی ٹھیک لکھ رہے ہیں. بات ہے، لیکن کمنٹ میں جو بھائی ہیں نا دیکھیں وہ وہاں بھی خیال رکھیں وہاں پہ یار. پڑھ لیتی نظر ہے یار، وہاں پڑھ لیتی نظر ایک غلط نے. بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں جو اس قسم کا بندہ ہو جو گالی گلوچ کرتا ہے یا شاتمیت کرتا ہے، اس کو آپ اس طرح کے جواب دیں. اگر ایک بندہ اچھے طریقے سے گفتگو کر رہا ہے تو آپ کو اس کی بھی عزت بالکل بالکل. نفس کا کچھ خیال رکھنا چاہیے. تو کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑی دیر آپ صبر کر لیا کر. چلے ٹھیک ہے جزاک اللہ. میں پھر انشاءاللہ اس بارے میں بات کروں گا، انشاءاللہ پھر سے آؤں گا. تو جزاک اللہ، مہربانی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. جی کہ ٹھیک آپ ہے جج خود بھی صاحب. وہ ہاں جس اللہ نے بھی حافظ آپ کو انشاءاللہ. بتایا تھا نا انوار العلوم کا کہ بشیر الدین محمود صاحب نے ایکسپلینیشن کیا، آپ خود وہ پیج نمبر 574 پڑھنا، میں نے ابھی لگایا بھی تھا آپ کے لیے. وہ ایکسپلینیشن تو بھائی آپ کے ہی خلاف جا رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو لاہوری پارٹی ہے ان کو میرے اس لفظ کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ خود قادیان کو مکہ مانتے رہے ہیں. عاجز بھائی سمجھیے آپ. جی میں سمجھ گیا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے بارے میں جو ہے یہ دونوں احادیث جو آپ کو فیضی بھائی نے بتائی ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور خود جا کے اوپن کر کے ان کا بھی مطالعہ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ. چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے مجھ سے بڑے صحیح طریقے سے بات کی، پیار سے بات کی. جی جزاک اللہ. دیکھیں اگر آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو ہمیں کوئی آپ سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. بالکل بالکل. وہ ہم بھی اچھے طریقے سے ہی آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ رسپیکٹ بھی کریں گے اور آپ کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں گے، آپ کے مذہبی جذبات کا بھی ہم خیال رکھیں گے. تو ہم بالکل اس طرح کا ہمارا طریقہ بھی نہیں ہے. جب آ کے کوئی بلا وجہ جو ہے وہ مقدس ہستیوں کے بارے میں شاتمیت کرتا ہے تو ان کے ساتھ پھر ظاہر ہے ہم ٹالریٹ نہیں کرتے. لیکن آپ نے اچھے جی طریقے سے گفتگو کی تو آپ کو جواب بھی اچھا ہی ملے گا، بے فکر رہیں. جی بالکل، جزاک اللہ. چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اوکے جی. جی جی ساجد حسین بھائی، اس جی لیے جی ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے نا کنٹرول کر لیا کریں. اس طرح پھر اگر وہ آئے گا ہی نہیں، کمنٹ دیکھ کے وہ آنا ہی بند کر دے گا تو پھر کیا اس کو بات سمجھ آنی ہے. اب دیکھیں یہ ساری ان کو مربیوں کی پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں پتا ہوتا، نہ ان کو مرزا صاحب کے قاعدے کا پتا ہے نہ قرآن حدیث کا پتا ہے. ان کو وہ 4 حدیثیں پتہ ہیں جو ان مربیوں نے گڑ گڑ کے بتائی ہوئی ہیں، غلط غلط معنی بتا کے بتائی ہوئی ہیں، یا کوئی 4 ان کو جو ہے نا وہ مرزا صاحب کی باتوں کا پتہ ہے، باقی کچھ نہیں پتا ہوتا. اب دیکھیں اس کو ابھی ساحل خان بھائی نے بتایا ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کی تو بیعت ہی ادھر مکہ شریف میں ہوگی. یہ بھی اس کو نہیں تھا پتا. یہ جو حدیث شریف ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والی، یہ بھی اس کو نہیں پتا. تو ان کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ یہ ایسا کلٹ ہے، یہ نہ تو قرآن حدیث کے پاس جانے دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، نہ مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف جانے دیتے ہیں.
इनका एक सिलेक्टिव एक सिलेबस होता है, बस उसी में ही रखते हैं ये अपने मर्दियों को। जी जज़ाकल्लाह साजिद हुसैन भाई। सर मैं एक बात करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं पहले वो मुसलमान थे, मेरे उस्ताद मोहतरम के वो साहबजादा थे जनाब वाला। उनको इतना इन्होंने ब्रेन वॉश किया कि वो दायरा इस्लाम को छोड़ के अहमदियत इसने एक्सेप्ट कर ली है, और उसको इन्होंने मकान भी दिया, शादी भी करवाई, और उसको जो है ना पैसे भी देते हैं मंथली। ये इनकी ठीक है आदत यार, ओके ओके ठीक है ये राजा इनकी साहब, आदत पता है, ये इनकी आदत है। ये कहाँ पे ओ ये चंदे लेते हैं, क्या करते हैं यार, और राजा पैसे साहब देते हैं मसले। बात ये है कि एक तो ये बात है कि कुछ लोग जो है ना वो होते कुछ हैं बताते कुछ हैं। दूसरे नंबर पे बात ये है कि ये जो बात है ना कि ये रिश्ते देते हैं, ठीक है, बात गलत नहीं है, लेकिन वो रिश्ता आपको पक्का पक्का आपकी बेगम नहीं बनाते, ये ज़हन में रखें। वो क्या करेंगे, एक एक लड़की ने पता नहीं कितने कितने लड़कों से शादियां की हुई हैं, शादी करेंगे, आपको ले जाएंगे बाहर, रिपोर्टिंग बाहर हो रही जाके है वो उसका टैब काम, पर। उसका जो है वो मिशन पूरा हो गया, फिर वो लड़की आपके नज़दीक आपके कागज़ों में आपके निकाह नामे में आपकी बीवी है, लेकिन असल में होती नहीं है। वो फिर आपको छोड़ेगी और फिर नए शिकार की तलाश में ले जाएगी। अब आपको वहाँ यूरोप ले गए हैं वो, या किसी बाहर की कंट्री में, अमेरिका कनाडा में, वहाँ आपने कमाना है और इनको चंदे देने, बीवी आपको नहीं वो नजर आनी दोबारा। आप उससे कोई तिड़फिड़ करेंगे तो वो अगली तलाक लेके तो परे जाएगी, लेकिन तलाक नहीं देंगे तो वो बाहर आपके साथ रहेगी, महीने 2 महीने बाद हफ्ते बाद आ जाया करेगी, लेकिन वो फिर दूसरे शिकार पे होगी, फिर जाएगी, नया बंदा घेर के लाएगी, उससे शादी करेगी उसको। ये इनका एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा और तरीका वारदात है। अगर ये ऐसे लोगों को आप बताएं कि भाई इनकी कोई उधर कोई इंडस्ट्रियां बनी हुई हैं, हाँ जी, कोई ये इनके बड़े कोई है अमेरिका के जनाब फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक हैं ये, कि इनके पास इतना पैसा है कि लोगों को पैसे बांट रहे हैं, भाई ये तो खुद चंदे पे चल रही जमात। तो ये सब इनका बंदे घेर प्रोग्राम होता है ऐसे। और कुछ लोग ये भी ज़हन में रखें कि जो भी कादियानियत के चुंगल में जाते हैं, कोई भी इनके अकायद को देख के नहीं जाता कि उन्होंने बड़ी ब्रेन वॉशिंग कर ली है और बड़े अकायद से इनको जो है वो किसी को कायल कर लिया, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। असल में कुछ लोग खुद भी ऐसे होते हैं जिनको, मुसलमानों में से भी, कि जिनको अपने दीन से लगाव नहीं होता, कोई दुनियादार किस्म की, अनपढ़ जाहल जड किस्म की और दीन से दूर लोग, वो लालच में, पैसों के लालच में आके, लड़की के लालच में आके, ये जितनी भी सालों में, साल भर में ये जो 15-20 बंदे ये घेरते होंगे, ये इसी चक्कर में घेरते हैं। और वो बंदे जो हैं वो अपने, मैं आपको बताऊं कि ये शमसुद्दीन भाई जो है ना, रजाई भतीजा, जो मिर्जा मसरूर साहब के रजाई भतीजे हैं, वो मुसलमान हुए हैं, पहले कादियानी थे, 10 साल के राउंड बोट हो गए हैं। उनको एक बंदे ने कॉल की, चूंकि वो यूट्यूब पे प्रोग्राम करते थे, उनको एक बंदे ने कॉल की, और ये नई नई बात है, जब वो नए नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ था। तो उस वक्त तक, अभी उससे पहले वो मुसलमानों से डिबेट करते थे कादियानी बन के। जब वो खुद मुसलमान हो गए, एक बंदे ने उनसे राब्ता किया, उस बंदे को शमसुद्दीन भाई का नंबर एक कादियानी ने दिया। उस कादियानी को ये नहीं था पता कि शमसुद्दीन भाई अब मुसलमान हो चुके हैं, काफी अरसे से ना हुआ होगा उसका कोई राब्ता। उसने कहा कि भाई ये हमारे मुरब्बी साहब हैं, इनसे राब्ता करें, ये आपकी मदद करेंगे। उस बंदे का प्रॉब्लम क्या था, वो कहता था जी कि मेरा जो है ना, ये पेशावर वाली साइड का कोई बंदा था, कि मेरा कारोबार नहीं है और काफ़ी तंगी के हालात, बहुत तंग हैं, और मुझे पता चला है कि आपकी जमात जो है वो वीज़े भी लेके देती है और पैसे भी देती है और कारोबार भी करवा के देती है, जो आपकी बैत कर ले, आपकी जमात में आ जाए। तो मैंने जमात को ज्वाइन करना है, तो मेरे हालात नहीं ठीक, तो मेरा कुछ हेल्प करें मेरे साथ। शमसुद्दीन भाई ने उसको कहा जी आप ना लाहौर आ जाएं दाता दरबार पे। वो कहता जी ठीक है। शमसुद्दीन भाई को पता चल गया कि ये क्या मसला है, उन्होंने नहीं बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। अच्छा, वो जब आया है दाता दरबार में, शमसुद्दीन भाई कहते हैं बाहर सेन में बैठ के मैंने मुलाकात की है उससे पूछा है, तो उसको कुछ पता नहीं था, दीन का नहीं पता उसको कुछ भी, बस नाम का मुसलमान है, जिस तरह मुसलमानों के घर में पैदा हो गया।
اور اس کو کہتا ہے میں نے کو 2-2.5 گھنٹے لگا کے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بتایا سمجھایا ساری باتیں. 2.5 گھنٹے کے بعد اس کے مائنڈ میں کوئی بات سمجھ میں آئی اور کہتا ہے کہ سمجھ مرزا قادیانی کی شاطمیت کفر اور دجل اتنا نہیں آیا جتنا اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو یہاں سے گھیر کے لے جائیں گے یہ لوگ اور وہاں جا کے آپ کو اتنے چندے دینے پڑیں گے. وہ اس وقت اس نے نہیں بتایا. پہلے شمس الدین بھائی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ویزا ہم لے دیں گے 10-12 لاکھ کا ویزا ہے, لیکن جب آپ نے باہر جانا ہے تو آپ نے یہ 10-12 لاکھ جو ہے یہ بھی واپس کرنا ہے اور جتنے آپ کمائیں گے منتھلی اتنے 20 سے 25-30% تک جو ہے وہ آپ نے ہمیں جماعت کو دینا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے گھر کوئی پیسہ نہیں بھیجنا, واپس کسی کو پیسہ نہیں بھیجنا, پیچھے سے آپ کسی کو بلا نہیں سکتے. ظاہر ہے جب قادیانی کوئی ہو جاتا ہے تو وہ اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے, وہ بہن بھائی رشتہ دار سب چھوڑنے پڑتے ہیں. تو کہتے ہیں 2.5 گھنٹے بعد جب لگائے تو اس کو کچھ بات سمجھ میں آئی اور میں نے کچھ پیسے اپنی طرف سے اس کو دیے کہ بھائی یہ لے جاؤ جا کے اپنا کو کام شام شروع کر لو, لیکن اس کلٹ سے بچ جاؤ, یہ بہت بڑا فراڈ اور دکھ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کو نہیں پتا عقائد کا دین کا اور وہ پیسوں کے لالچ میں ویزے کے لالچ میں ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور پھر باہر جا کے دیواروں پہ ٹکرے مارتے ہیں وہ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے. اور آج کل کافی عرصے سے آج کل انہیں کئی سالوں سے ان کی ٹوٹل تبلیغ قادیانی کی یہی چل رہی ہے کہ بندے گھیرو جو غریب ہے مجبور ہے رزق نہیں ہے کسی کا روزی ٹھیک نہیں چل رہی تو ایسے لوگوں کو گھیر کے تو لالچ دو ان کو رشتوں کا ویزوں کا تو بس ایک پرماننٹ اپنا چندے کا نیا ممبر بنا لو. اچھا ضیاء بھائی ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی یہاں پہ ماشاءاللہ آپ سب ساتھی چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت گہرائی سے کہ اس میں شادی والے چکر میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے ان ملکوں میں کہ اگر تو بیوی طلاق مانگے تو پھر اور بات ہے, اگر مرد طلاق دیتا ہے تو ساری زندگی کا ٹھیکہ اسے اٹھانا پڑتا ہے. ہاں جی, تو یہ بہت برا گندا دھندا ہے جس میں پھنساتے ہیں بندے کو. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ آپ کے پاس بیوی جو ہے کئی کیس اس طرح کے سامنے آئے ہیں. آپ کو بتایا نا لوگ ٹکرے مارتے ہیں دیواروں پہ کہ ہم بھائی کہاں پھنس گئے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ اور وہ کیوں طلاق دے گی, اس پہ بھی بات کریں, وہ کیوں دے گی, وہ تو چاہے بھائی وہ کیوں دے گی, مجھے دے. ہاں اس کو کیا ضرورت ہے, وہ تنگ کرے گی یعنی تنگ بھی کرے گی اور اس کی جاب ہے یہ. اب دیکھیں بیوی آپ کی ہے لیکن آپ کے پاس رہتی نہیں ہے, ہفتے بعد آتی ہے, مہینے بعد آتی ہے, 4 مہینوں کے بعد آتی ہے, کیونکہ وہ تو اور بندے گھیر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس طرح کے جو ان کی عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں ان کے پاس کئی نیشنلٹی ہیں, امریکہ بھی ہے, امریکہ کی بھی ہے, کینیڈا کی بھی ہے, اور جناب ویزے کئی ملکوں کے ان کے پاس ہوتے ہیں, جرمنی کے بھی ہیں. ایک بندہ امریکہ میں گھیر کے امریکہ لے گئی, ایک جرمنی میں لے گئی, ایک کینیڈا لے گئی. بھائی کس بندے کے پاس پورا آئیں گی وہ. تو اس طرح بندے گھیر کے تو وہ جب بندے کے پاس آپ کی بیوی نے نہیں آنا تو آپ کو ظاہر ہے آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں ایز اے ہسبینڈ. تو آپ تنگ آ کے اگر طلاق دیں گے تو وہ جس ملک میں اگر ایسا قانون ہے تو آپ پھر پھنس گئے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ بیوی کو تنگ کریں گے طلاق نہیں دیں گے ویسے تنگ کریں گے تو بھائی وہ آپ کا, آپ تو اسائلم پہ گئے ہوئے ہیں, وہ آپ کا اسائلم کینسل کرا دیں گے, آپ پھر واپس پاکستان. تو ایسا وہ پھنساتے ہیں بندے کو کہ بندہ آپ کو بتائیں لوگ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں کہ بھائی ہم کہاں پھنس گئے. ان کو ایک کلپ چھوٹا سا سناتے ہیں ذرا. مربی مولوی افضل جو کینیڈا والا ہے یہ خود ہی سنیں اور دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ. ذرا راجہ صاحب انجوائے کیجئے. جی 16 بیعتیں ہوئی ہیں پچھلے سال سے لے کے ستمبر تک. ڈونٹ گیو می کہ الحمدللہ, ہیئر می آؤٹ فرسٹ. out of these 16 converts, there are 6 boys, 8 girls. And they were not impressed by your teaching of Ahmadiyyat or Islam. They were not impressed by your slogan, love for all, hated for none. They were not impressed that they have seen your successful Jalsa Salana or your contribution Humanity First. They were converted because they wanted to marry each other. یہ جو بیعتیں ہوئی یہ شادی کے لیے ہوئی ہے. مجھے پتا ہے, میں تو چہروں پہ پڑھ لیتا ہوں اور یہ بچے سمجھتے ہیں کہ سانو پتہ نہ لگنا. مجھے کال آتی ہے السلام علیکم, like to speak to the Imam, back speaking. Oh, I'm very much interested in Ahmadiyyat Islam. All right. What is the level of your understanding? Why are you interested in religion?
Oh, because I came to your jalsa and I was really very impressed and the services you do and all that. تو جب وہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں who is the girl؟ تو وہ بڑے گھبراتے ہیں, کہتے ہیں what do you mean؟ اور میں کہا کملا نہ بڑھ. میں کہتا ہوں who is the girl you want to marry؟ تو 2-3 فکروں کے بعد وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں بات تو یہی ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہ کر رہے بچے اور بچیاں بھی. And I tell you one more observation. وہ کہتے ہیں I've been in this business for a very long time. I have seen the boys converting to Ahmadiyyat for marriage. I have seen the girls converted to Ahmadiyyat to get married. They are not around. They disappear. The boys who convert to Ahmadiyyat for 1 year, they are the best Ahmadis. Much better than all of us. ہر جمعے پہ ہر میٹنگ تے چندہ پہلا لے کے آندے نے. 1 year, right? 1 سال کے لیے نیو کنورٹ احمدی جو بوائے ہے 1 سال سے پہلے ہم اس کی شادی نہیں ہونے دیتے. اس کو پتا ہوتا ہے 1 سال وہ میرے اور آپ سب سے بہترین احمدی ہوتا ہے. He comes and teaches, tells you, you know, I heard Huzur said this. Murabbi sahib, here is my chanda for Khudam, this is my chanda Aam, and this is my chanda this. When is the next ijtima? For 1 year, he's the best Ahmadi from much better than you and I. 1 year, he marries, disappears. جی یہ سمیر کی بات انہوں نے بتائی ہے. اب آپ کو سمیر کا مسئلہ سمجھ آ گیا سہیل بھائی؟ یہ ٹوٹل جو ہے یہ ٹوٹل کارکردگی ہے ان کی, یہ ہو رہا ہے جی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے. مجھے پتا ہے ان کے بارے میں, بالکل ایسا ہی ہے. ان کے اپنے ایک بندہ ہے کینیڈا میں ہے, وہ ان کو چھوڑ کے احمدیت چھوڑ کے وہ مسلمان ہوا ہے. میں کبھی اس کے ساتھ رابطہ کروں گا, میرا رابطہ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ. میں اس کو لاؤں گا ایک دن, چھوڑوں گا نہیں, میں اس کو اسے بات کروں گا آپ سب کی کہ ان کے اندر کے حالات کیا ہے, تو یہ خود ہی سمجھ جائے گی. یہ لنک کیا ہے راجہ بھائی, میں آپ کے ساتھ ان باکس میں شیئر کر دیتا ہوں, اس کے آگے شیئر کرنا کہنا. یہ کیا ہو رہا ہے, کون سی جماعت پھل پھول رہی ہے؟ میں کروں گا. وہ مسلمان ہو گیا ہے فیضی بھائی, وہ مسلمان ہو گیا ہے. اس کو میرے بھائی نے نا بڑا اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کو میرے بڑے بھائی ہے نا, تو انہوں نے اس کو برین واش کر کے نا انہوں نے کہا یار کیا کر رہے ہو تم, کون سے چکر میں ہو. تو اس کی ساری فیملی ادھر ہی ہوتی ہے, یو کے میں ہوتی ہے, بس جوڑے وہ کدھر ہوتی ہے پتہ ہے مجھے. تو وہ جو ہے نا وہ انہوں کو چھوڑ کے نا وہ جو ہے نا وہ چلا گیا ہے. یہ حالت ہے ان کی. وہ بھی آپ توبہ توبہ استغفار کرتا ہے, یار میں کدھر پھنسا ہوا تھا. کالمی اوپر آ کے بتاؤ کون جھوٹ بول رہا ہے, یا یہ اپنے امام کی بات سن کے آپ پہ بھی سکتہ طاری ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادیاں جانا نفلی ہائی سے زیادہ ثواب ہے. واہ. ابھی میں ان کی ایک ڈبیٹ سن رہا تھا, وہ پی کے نام کی ہے نا, تو ایک کاظمی صاحب ہیں, انہوں نے ان سے جو ہے نا کافی محسوب مباحث. سب سے زیادہ تسلیم صاحب نے دیوار میں اپنا سر مارنا ہے ساحل بھائی, کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. ہاں وہ تو ریکارڈنگ پڑی ہے نا یوٹیوب پہ, آپ نے سنی ہے نا. انہوں نے کیا کہا کہ قادیاں جانا نفلی آئی سے زیادہ ثواب نہیں ہے, یہ غلط ہے. اور ان کے بڑے لوگ اس کے تسلیم کر رہے ہیں. نہیں 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے. صلاح الدین نے کہا, صلاح الدین نے کہا قادیاں جانا میں جو کہہ رہا ہوں نہیں ہے, نہیں ہے بھائی 4 دفعہ نہ کیا ہے اس نے, 4 دفعہ. شہزی بھائی, باجوہ صاحب نے کہا ہے قادیاں جانا نفلی آئی سے زیادہ ثواب ہے. دوسرے باجوہ نے بولا قادیاں جانا نفلی آئی سے زیادہ ثواب ہے. صلاح الدین نے بولا قادیاں جانا نفلی آئی سے زیادہ ثواب ہے. وہ موسیٰ, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ نیچے آ کے وہ کمنٹ کرتا رہا قادیاں جانا نفلی آئی سے زیادہ ثواب ہے. عثمان نے کہا قادیاں جانا نفلی آئی سے زیادہ ثواب ہے. تو ان کے ہر بندے نے آلموسٹ جو بندہ ہے اس نے آ کے اس پہ دلائل ہی دی ہیں کہ چونکہ صحیح سلطان باہو کا ایک شعر ہے اس لیے قادیاں جانا نفلی آئی سے زیادہ ثواب ہے.
وہ اس نے کہا جی صحیح سلطان باہو کا شعر ہے کہ ابھی یہ کہہ رہا حق باہو کا شعر ہے. میں نے کہا ابھی تو تم نے کہنا یا حق باہو سچ باہو. میں نے کہا تمہارے اندر تو مجھے ایک بریلوی چھپا ہوا نظر آ رہا ہے. تم نے کہہ رہے ہو کہ ابھی تم نے ادھر یا غوث اعظم نعرے مارنے شروع کر دینے ہیں, یا بابا فرید کرو گے, یا معین الدین چشتی یا داتا کرو گے. لیکن ساحل بھائی یہ تو ٹھیک ہے, بٹ وہ نہیں سمجھ میں آئی جو نادر کہتا ہے کہ مرزا صاحب بیبیاں نو گالاں کڈدا سی. وہ نہیں سمجھ میں آئی. وہ کہتا ہے میں ثابت کر سکتا ہوں اس کی کتابوں سے کہ مرزا صاحب بیبیاں نو گالاں کڈدا سی. بیویوں کو گالیاں نکالنا قادیان کے حج سے زیادہ ثواب ہے. بالکل. وہ نا ویسے یار جو ان کی کتی رولی نا, کہتا ہے اگلے دن آ کے نادر کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب گالاں کر دی, میں نے تو کہا کہ وہ نہیں نکالتے تھے, میں نے تو کہا تھا کہ ان کی کتابوں میں گالیاں نہیں ہیں. نہیں ساتھ اس نے ساحل بھائی ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا نا کہ جو بندہ گالیاں نکالتا ہے وہ امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اس نے تو مرزا صاحب کو ویسے ہی اس ریس سے باہر نکال دیا نا. بالکل یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو اس نے نادر کے منہ سے ہی وہ مرزا صاحب کو چھتر مار کے باہر نکالا. بانی جماعت کو 1379 دفعہ جماعت سے ہی نکال دیا ہے. بالکل جی. اچھا جی, بہرحال آپ دیکھیں فیضی بھائی ضیاء بھائی بھی تشریف فرما ہیں. یار کیا ان کے عقیدے ہیں قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے. مطلب قادیاں بھیشتی مقبرہ جہاں پہ مرزا غلام قادیانی کی قبر ہے, اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ قبر پوجے مشرک ہیں, تو پھر آگے سے گالیاں نکالتے ہیں. بھئی آپ لوگ, جب آپ لوگوں کے یہ عقائد ہیں کہ قادیاں بھیشتی مقبرہ جہاں پہ مرزا غلام قادیانی کی قبر ہے وہاں پہ جانا بیت اللہ میں جانے سے زیادہ ثواب ہے, تو آپ لوگ بھی قبر پوجے ہیں, مشرک ہیں آپ لوگوں جیسا تو مشرک کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا. کس لیول کے آپ لوگ مشرک ہیں. ہم سب کو مدینہ سے ساحل بھائی ہم سب کو مدینہ سے محبت ہے, مدینے کی مٹی سے محبت ہے. کیوں کہ اس زمین پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں تھے. اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد ہے. اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضیاء بھائی کدھر ہیں یار, ضیاء بھائی اس کے باوجود ہم میں سے کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہے مکے جانے سے زیادہ ثواب ہے یا مدینہ میں نعوذ باللہ حج کیا جا سکتا ہے. اللہ معاف کرے. یار ذرا ضیاء بھائی کو بلائیں گے, ضیاء بھائی کدھر گئے؟ جی باجوہ صاحب ابھی آپ اوپر آئے ہیں, رک جائیں, نہیں سنتے ہیں ابھی آپ بھی یہ قبرستان کا یا قبر کا تو ذکر نہیں ہے, آپ اپنے پاس سے لگا رہے ہیں. تو وہ اور ادھر ہے کیا؟ نہیں قبرستان کا ذکر نہیں ہے نا, آپ غلط بات کر رہے ہیں یار. جانے کا ذکر ہے, قبرستان میں جانے کا ذکر نہیں ہے. اوریجنل والا یہ جو فرنچائز شروع ہوئی ہے بچتی مقبرے کی, اس فرنچائز سے پہلے اوریجنل بچتی مقبرہ کہاں پڑتا تھا بھائی؟ قبر میں جانے کی بات نہیں ہو رہی, نہ قبرستان میں جانے کی بات ہو رہی ہے, نہ کسی قبر کی زیارت کی بات ہو رہی ہے. چلو ٹھیک ہے, قادیاں کہاں جانا ہے؟ چلو کہاں جانا ہے قادیاں میں؟ کہاں جانا ہے قادیاں میں؟ ساحل بھائی دو جگہ ہیں, سنیں ایک منٹ جی. قادیاں میں اسی جگہ بھیشتی مقبرے میں جہاں پہ مرزا صاحب کی قبر ہے وہیں نہیں جانا, اور کدھر جانا ہے؟ نہیں ساحل بھائی دیکھیں قادیان میں دو جگہ ہی ہیں, ایک پیک فارم ہے اور دوسرا مرزا قادیانی کی قبر ہے. اب یہ بتا دے کہاں جانا ہے. میری بات سنیے, بات یہ ہے قبر میں جانے کی بات نہیں ہے, وقت کے امام کی زیارت کی بات ہے, ان کی صحبت میں آنے کی بات ہے, یا وقت کا خلیفہ جس جگہ ہوتا ہے ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی بات ہے, یا مسلمانوں کا جو اجتماع ہے جس کو جلسہ ہم کہتے ہیں اس میں شامل ہونے کی بات ہے. یہ ضیاء بھائی کو بات, یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں یہ فضیلت ہے. یہ ضیاء بھائی کو السلام علیکم. کیا کرنا ساحل بھائی, ابھی انہوں نے لندن جانا جو ہے نا, جو شخص ساری رات ذکر کرتا ہے صبح آفتاب تک اس کو ایک حج کا برابر ثواب ملتا ہے. اس میں مکان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, جہاں مرضی ہوں آپ. دیکھنا 5 منٹ بعد 5 صاحب نے لندن جانے باجوہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان کی بات نہیں سمجھ آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پلاٹ پہ ساحل بھائی اور جو دوسرے دوست تھے ان کے ساتھ ایک حدیث شیئر کی تھی, صحیح حدیث,
جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص ساری رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک حج کے برابر ثواب ہے. اچھا اس میں جگہ کا بھی تعین نہیں ہے، جہاں مرضی ہوں آپ. ٹھیک ہے. تو یہ ثواب حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے. جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ وقت کے امام مہدی کا کیا مقام ہے تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی. یعنی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا محمود بن اللہ ہوتا ہے یا ان کا نائب جو خلیفہ ہوتا ہے، اس مقام کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے وقت کے امام مرزا صاحب کی زندگی تک یہ حج تھا، بعد میں نہیں ہے؟ نہیں، جب جو بھی خلیفہ وقت ہوں گے، جہاں جہاں بھی ہوں گے، ان سے اچھا ان کی زیارت، ان سے ملاقات کرنے کا نہیں، ایک خلیفہ ثواب ہے. آپ کے قادیان میں نہیں ہے نا، انہوں نے تو قادیان آنے کی جہاں بات بھی ہے اس وقت تو قادیان، اس وقت تو وہ قادیان میں تھے نا. مثلا جماعت احمدیہ کے جو دوسرے خلیفہ تھے. آج کہاں پہ ہوتا ہے؟ بھائی سنیے اب سنیے لندن سنیے. جانا جو ہے وہ نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے. اب لندن جانا نہیں باجوہ صاحب، اس وقت تو کوئی خلیفے تھے جہاں نہیں بھی مرزا خلیفہ صاحب. وقت ہوں گے، جہاں بھی خلیفہ وقت ہوں گے، آپ یعنی اس پھر جگہ پہ قادیان جائیں گے جانا، یا اس جگہ میں جلسے میں جائیں گے تو آپ کو برکت ملے گی. یعنی کہ قادیان جانے والی بات جھوٹ ہے، جہاں پہ خلیفہ ہوگا ساری وہاں پہ بات ہوگا. نہیں، ہاں، وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اس بات کی روح کو سمجھیں. جب بھائی آپ روح کو سمجھتے ہیں میری پہلے. بات سنیے، میری بات سنیے. نہیں باجوہ آپ کو صاحب، آپ جب میری اللہ بات تعالیٰ نے سنیں، حدیث میں یہ آپ میری بات سنیں، اگلے بندے کی آپ بات سنا کریں نا. جہاں پہ خاموشی اختیار کریں. میں یہ روح کہہ کی رہا بات، ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، آپ کو حج کے برابر ثواب مل جائے گا. وہ بھائی سن آپ کو لی ہے کسی جگہ بات، جانے آپ کی نے بھی ضرورت کتنی نہیں. بار ریپیٹ کرنی ہے؟ سن لی ہے. نہیں، یہ میں یہ پوچھ اتنی رہا ہوں، بار ریپیٹ کرنی ہے جتنی دفعہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام بھائی تک. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جہاں خلیفے ہوں گے وہاں پہ حج کا ثواب ملے گا. انہوں نے کہا قادیان میں ملے گا، قادیان آنا، یہاں قادیان آنا، انہوں نے یہ کہا ہے. تو اگر آپ خلیفے آپ کے قادیان نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں خلیفے ہوں گے وہاں جانا قادیان جانے. سنیے، قادیان اپنے وقت کے ایک نبی کے جائے پیدائش ہے، وہ وہاں فوت ہوئے، اس جگہ جانے کی اپنی فضیلت ہے. نہیں میں نے اپنی ہر جگہ کی اپنی قادیان فضیلت میں ہے. فوت ہی نہیں ہوئے، مرزا صاحب تو لاہور میں فوت ہوئے ہیں، اس کو اتنا نہیں پتا. ٹھیک ہے، لاہور میں فوت ہوئے، وہاں دفن ہوئے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں وہ محدود نہیں ہیں. او یار محدود کا اللہ تو تعالیٰ کی پوچھا آپ نہیں ہم نے. برکت کو، رحمت کو آپ ایک جگہ تک وہ باجوہ صاحب ہم نے محدود کا نہیں پوچھا. باجوہ صاحب آپ کے دماغ ہے یا کوئی بھوسا بھرا ہوا؟ ہم نے لا محدود کا تو پوچھا ہی نہیں ہے. ہم نے جو بات ہم پوچھ ہی نہیں رہے اس کا آپ جواب دے جا رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ قادیان میں آنا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے، اس کی وجہ بتا دیں، کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعود صاحب نے یہ بات بیان فرمائی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ وقت کے نبی تھے، وقت کے امام مہدی تھے. ان کی صحبت جو بھی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ فضل کرے گا، اس کو برکتیں عطا کرے گا. جب ان کے بعد خاموش، ان کے بعد جب ان کے دوسرے نائب تھے، خاموش میری بات سنیے، جب ایک منٹ یار بات پوری کرنے میں، جو ان کے نائب تھے انہوں نے فرمایا کہ قادیان آنا جلسے میں شامل ہونے کے لیے، جلسے کی بات کی انہوں نے. جو بھی شخص جلسے میں شامل ہوگا وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس میں شامل ہوگا. اجتماعی طور پہ ہر قسم کی جو عبادت ہے اس کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ قادیان آنا میری زیارت کی وجہ سے نہیں بلکہ جلسے میں شمولیت کی وجہ سے حج سے زیادہ ثواب ہے، یہی بات ہے؟ نہیں، خلیفہ وقت جہاں بھی ہوں گے اس جگہ کی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں بھی اپنی برکتیں کی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ مطلب ہوا. وہ دیکھیں باجوہ صاحب ایک بات سے ٹک جائے نا. نہیں نا، ایسے نہیں، میری بات سنیے نا ایک منٹ. نہیں سننی نا، پہلے اس بات کو کلیئر کریں. میں کرتا ہوں کلیئر. خلیفہ وقت تو آپ کے کبھی بھی پاکستان بننے کے بعد تو کبھی بھی نہیں رہے قادیان میں. تو آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ خلیفہ وقت آج کل لندن میں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ لندن میں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے. اب قادیان میں کوئی جائے گا تو اس کو نفلی حج سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا. بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جگہ
अल्लाह ताला का जिस मजलिस में अल्लाह जिस ताला जगह का भी अल्लाह ताला की एक मिनट, इबादत करो वो एक हज से ज्यादा सवाब नहीं मिलेगा। ये नहीं कितनी नहीं बार नहीं बताना है नहीं आपने? नहीं नहीं हदीस में आता है कि जिस जगह पे अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा हो, जिस मजलिस में अल्लाह ताला उस मजलिस को अल्लाह ताला के फरिश्ते घेर लेते हैं और उस मजलिस में शामिल लोगों पर दुरूद सलाम भेजते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। अच्छा, अब इधर तो कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र, और आप मजहब की फिलॉसफी को नहीं समझ रहे हैं। ओ भाई फिर फिलॉसफी आप बहुत एक तो महदूद इसीलिए इल्म फिर रखने आपका वाले माइक लोग हैं। बंद करते हैं, आप एक लंबी सारी तकरीर ला यानी किस्म की छोड़ देते हैं जिसका ना कोई लेना ना देना, कोई मजहब का फलसफा कहाँ से आ गया भी बीच में? कोई यार अकल है, कोई भूसा भरा हुआ है? मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि ये नफली हज से ज्यादा सवाब किस जगह जाने पे होता है, बस ये बता दें आप मुझे। लंबे चौड़े फलसफे जाने की जरूरत ही नहीं है, जगह बता दे, बस नाम बता दे, इस जगह ज्यादा होता है, बस। मैंने फलसफा पूछा। जब आप नफली हज करते हैं तो आपको कितना सवाब होता है, ये बताइए। आपको कितना सवाब होता है बताइए? जी जी, हमें नफली हज से सवाब फर्जी हज से कम होता है। कितना होता है, कोई पैमाना उसका? नहीं, वो कोई पैमाना नहीं, फर्जी से कोई कम होता पैमाना है। नहीं। हाँ बस आप खामोश हो जाइए, कोई पैमाना नहीं ना। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें एक बात बताई है। वो बात ये है कि जिस मजलिस में अल्लाह ताला का जिक्र हो, फिर वही अल्लाह बात ताला के ये फरिश्ते, कितनी बार बतानी है आपने बात बाजवा साहब? मेरी बात सुनिए। नहीं, कितनी बार बतानी है आपने? आपका मतलब दिमाग ही नहीं काम करता, मुझे लगता है 60 बज गई है। मेरी बात सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई नफली हज से ज्यादा सवाब किस जगह होता है, बस ये बता दें। मेरी बात सुनिए। नफली हज से ज्यादा सवाब किस जगह होता है? अब आप खामोशी इख्तियार कीजिए। नहीं, मुझे सिर्फ जवाब इस बात का देंगे तो मैं आपको खामोश जवाब होकर तो मैं देता बोल हूँ। सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको एक बुनियादी असूल मिल गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, दो बातें हैं। एक बात ये है कि ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र हो, उस मजलिस को अल्लाह ताला के फरिश्ते घेर लेते हैं और उस मजलिस में शामिल लोगों पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, उनकी मगफरत की दुआ करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सारी रात खुदा ताला का जिक्र करता है हत्ता कि सुबह का वक्त हो जाता है, तो उसको एक हज के बराबर सवाब मिलता है। अब आपके पास दो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आ गए कि अल्लाह ताला की बरकतें हासिल करने के जराए जो हैं वो अल्लाह ताला के जिक्र में है। यही बात जो हमारे जो जलसे होते हैं उनमें यही बात होती है, अल्लाह ताला का जिक्र होता है इज्तिमाई तौर पर। तो इन दोनों हदीस की रूह से उन जो अज़कार की महफिलें हैं, बात करिए आप। जी, अब ये सारी बात बयान करने के बाद आप मुझे बता दें कि किस जगह जाने से नफली हज से ज्यादा सवाब मिलता है, कादियान जाने से या जहां पे खलीफा हो? जी देखिए, मैंने आपको एक बुनियादी असूल बता दिया है, ठीक है? उस बुनियादी असूल के मुताबिक हर वो जगह जहां पे अल्लाह ताला के अज़कार की मजालस होंगी उसकी फजीलत है। एक बात। हर वो जगह जहां पे अल्लाह ताला के फरिश्तादा, अल्लाह ताला के नेकोकार बंदे, अल्लाह ताला के मामूर, जो कि जिनमें सबसे अफजल मकाम जो है वो अंबिया और उनके खुलाफा का होता है, उन जगह पर आप जाएंगे तो उनकी भी एक फजीलत है। मसलन अगर आप वक्त के बाजवा साहब देखें, आप जाया कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कादियान जाने से नफली हज से ज्यादा सवाब मिलता है या जहाँ पे खलीफा साहब हो वहां जाने से ज्यादा मिलता है? देखिए, मैं बता दें, ये बात आप बता रहे हैं। मैंने चुप करके आपकी तकरीर सारी सुन ली ना। खामोशी अब मुझे नहीं, खामोशी की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे इतना बता दें कि ये मिर्जा साहब ने जो कहा है कि कादियान आना नफली हज से ज्यादा सवाब है, तो ये कादियान जाने से ज्यादा सवाब मिलता है नफली हज से या जहाँ खलीफा साहब हो वहाँ? देखिए, मैंने कई बार ये बात आप भाइयों से शेयर की है कि आप हमेशा सतही लेवल पे देखते हैं, आप फंडामेंटल्स की तरफ नहीं जाते हैं। अच्छा, आप बुनियादी असूल की तरफ नहीं जाते। मैंने आपको यार आपके बुनियादी असूल के मुताबिक आप बता दें कि कादियान जाने से ज्यादा सवाब मिलता है नफली हज से या जहाँ खलीफा हो।
उसी फंडामेंटल और बुनियादी असूलों के मुताबिक बता दें। सुनिए मेरी बात ये है, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आप असूल को समझिए। असूल क्या है? असूल समझ लिया ना, उसी असूल के मुताबिक आप बता दें आप सुनिए कि तो कादियान जाने से ज्यादा नफली हज से सवाब मिलता है या खलीफा के पास जाने से नफली हज से ज्यादा? सुनिए मेरी बात सुनिए। एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यार फिर बाजवा साहब आप असल बात बताते नहीं है। आपका मैंने फंडामेंटल असल बात आप क्यों नहीं, आपको मसला क्या है? बात होती है बुनियाद में। यार बुनियाद जो आप बना रहे हैं उसी बुनियाद के मुताबिक मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने उसी बुनियाद के मुताबिक आपने मुझे बताना है बताने लगा ना कि कादियान जाने से नफली हज से ज्यादा सवाब मिलता है या खलीफा के पास जाने से। मेरी बात सुनिए। बात ये है कि आपको मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाने हैं, ये है मेरा काम। आप जब फंडामेंटल, यानी आपने ये नहीं बताना कि मिर्जा साहब ने ये जो लिखा है कादियान जाना नफली हज से ज्यादा सवाब, इसका जवाब नहीं देना आपने। सुनिए मेरी बात सुनिए। जब आपकी बुनियाद दुरुस्त हो जाएगी, इमारत खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। अच्छा करें दुरुस्त जी। मैं आपकी बुनियाद दुरुस्त करने लगा हूँ। वो अच्छा, ये चलें, है, करें। मेरी बात सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में सहाबा बैठते थे। एक साहबी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, जब आपकी सोबत में हम बैठते हैं तो हमारा दिल बहुत, उसके दिल में रिक्कत और गुदास की कैफियत होती है। और जो ही हम आपकी सोबत से चले जाते हैं वापस, तो हमारी वो कैफियत नहीं रहती, दिल में सख्ती आ जाती है। तो क्या ये हमारे दिलों में कोई नफाक है, नौज़ुबिल्लाह, कि हमारे ईमान में कोई कमी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये बात काबिल गौर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह पर अल्लाह ताला का नबी होता है, उस मजलिस को अल्लाह ताला के फरिश्ते घेर लेते हैं। ठीक है। इसका असर लोगों के दिलों पर होता है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, किसी जिस जगह भी अल्लाह ताला के फरिश्तादा लोग होते हैं, अल्लाह ताला के नबी हो या कोई और हो, कोई भी अल्लाह वाला इंसान हो, उनकी सोबत का एक असर होता है, उनकी मजलिस में जाने का एक असर होता है, उनकी सोबत में बैठने का एक असर होता है। ठीक है। मैंने यही असूल है। मैंने अब आपके सामने तीन अहादीस से सही बयान की हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने सवाब के लिए कोई जगह का तयन नहीं किया। सवाब के लिए जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। आप जिस जगह पे मर्जी हो, आपको हज के बराबर सवाब मिल जाएगा। आप शाहियात अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए, ठीक है, आपको हज के बराबर सवाब मिलेगा हदीस के मुताबिक। अच्छा, जहां कहीं भी हो, जहां भी आप अल्लाह ताला के जिक्र हो रहा हो, उस मजलिस में बैठिए। उस मजलिस को अल्लाह ताला के फरिश्ते घेर लेते हैं, आप पर दुरूद सलाम भेजते हैं। क्या पता वो आपके लिए क्या दुआ कर रहे हैं, कबूल हो जाए और कितना सवाब मिले आपको, क्या पता आपको। ठीक है। तो इन बातों को गौर कीजिए और फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझिए, इस्लाम की फिलॉसफी को समझिए और अल्लाह ताला के फजल को महदूद मत कीजिए। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन भेजा है। अच्छा, आलमीन, सारी दुनिया में उनका फैज जारी है। जहां जहां भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, उस जगह की फजीलत है। जहां जहां भी अल्लाह ताला के फरिश्तेदार लोग जो हैं वो होंगे, उस जगह की भी फजीलत है। ये है बुनियादी फंडामेंटल प्रिंसिपल। जी ठीक हो गया जी, पूरा हो गया प्रिंसिपल या रहता है कुछ? जी जी कीजिए बात। आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल पूरा बता दिया है या रहता है अभी बाकी है? अभी फिलहाल तो बता दिया, फिर आगे मजीद बताओ। चल आप बताएं फिर मुझे कि कादियान जाना से नफली हज से ज्यादा सवाब मिलता है या खलीफा के पास जाने से? देखिए, कादियान जाने का भी अपना एक सवाब है और खलीफा वक्त की सोबत में बैठने का भी। नहीं, ये जो मिर्जा साहब ने कहा कि नफली हज से भी ज्यादा सवाब है कादियान जाने से, आप देखिए, जब आप जल्दी में ठीक है ना बात है कि कादियान जाने से नफली हज से ज्यादा सवाब मिलता है, ठीक है बात? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये बात आप 5 मिनट पहले बता देते तो कोई मसला था? देखिए मेरी बात सुनिए, आप बातों को ठीक है, रुके आप, रुके एक मिनट रुक जाए, अब सुनिए, रुक जाए, को गलत रंग देते हैं। रुक जाए, अब अगले की सुन आपने अपनी बात मुकम्मल की है ना, ज़िया भाई की बात भी सुने प्लीज। कादियान जाना आपने कहा कि नफली हज से ज्यादा सवाब है, इसकी वजह बता दें क्या थी? इसकी वजह मैंने सारी रात रोंदे रहे तो मरिया कोई भी ना, मैं अभी 15 मिनट आपको तकरीर किया, क्या वजह मैंने बताई? मैंने आपको तो बताया अभी आपने तकरीर के बाद उसका एक मैंने बताया था कि जिस जगह पर अल्लाह ताला के फरिश्तादा लोग, अल्लाह ताला का नबी, यानी ये साबित हुआ कि जिस जगह पर रहता है उस जगह की फजीलत है। ठीक है, यानी मिर्जा साहब चूंकि वहां पे मौजूद थे तो मिर्जा साहब की वजह से कादियान जाने से नफली हज से ज्यादा सवाब मिलता था। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात। अब कादियान, जब मिर्जा साहब अब नहीं है कादियान में, अब
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں نہیں ہے تو کیا فضل ختم ہو گیا؟ وہ نہیں ہے، میں نے جاری ہے۔ قادیان کا پوچھا ہو بھائی، میں نے قادیان کا پوچھا، قادیان ہو یا مکہ ہو یا مدینہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل ختم نہیں ہوتا، یعنی آج وہ جاری بھی ہے۔ قادیان جانے پہ نفلی حج سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ اب بھی اگر کوئی قادیان میں جو جماعت احمدیہ کا جلسہ ہے اس میں نہیں، شامل جلسے ہوتا کا ہے، مرزا صاحب نے نہیں کہا، مرزا صاحب نے کہا قادیان آنا، جس وقت حضرت آپ نے مرزا وجہ صاحب نے بتائی فرمایا کہ تھا، چونکہ سنیے، مرزا صاحب تھے، جس وقت سنیے میری بات سنیے، جس اب مرزا وقت صاحب نہیں ہے، اب بھی ویسے سنیے ثواب سنیے ملتا ہے۔ بتاتا ہوں سنیے، جس وقت حضرت مرزا صاحب نے تو اب یہ دیکھیے یہ دو باتیں ہیں، اس کو غور سے سنیے۔ حضرت مرزا صاحب نے یہ بات فرمائی اپنی زندگی میں، اچھا، اب اس وقت ان کی یہ بات بیان فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی صحبت اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، جب آپ وقت کے امام مہدی کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا، آپ کے جو ایمان ہے اس کے معیار کو بلند یار کرے میں نے گا۔ ہدایت ایمان تو پوچھی نہیں ہے، میں نے پوچھا ہے نفلی حج سے زیادہ ثواب، بتاتا ہوں ہدایت ایمان نہیں پوچھا میں نے، سنیے جو میں نے نہیں پوچھا اس میں کے بتاتا جواب ہوں کیوں آپ دے کو رہے نا، ہیں؟ بتاتا ہوں۔ جو اچھا، میں نے نہیں پوچھا وہ میں بات بتا کر رہا کے ہوں، ٹائم نہ اس ضائع کے کریں۔ بعد مرزا صاحب موجود تھے تو مرزا صاحب کی وجہ سے نفلی حج سے زیادہ ثواب ہوتا تھا، اب مرزا صاحب نہیں ہے تو اب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بھی وہ ایک جماعت احمدیہ کا یا وقت کے امام کا مرکز رہا ہے اور اب بھی ہے، اس لیے اس کا ایک مقام ہے، اس لیے ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فضل تو ٹھیک ختم ہے، نہیں یعنی ہوتا۔ بات اس یہ وقت سے ثابت ہوئی، سنیے جو فضل مکہ میں خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت شروع کیا، وہ فضل اب بھی جاری ہے، ٹھیک بلکہ ہے، بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک یعنی فضل- ثابت سنیے، یہ میری ہوا، بات سنیے، ایک منٹ میری بات سنیے۔ اللہ ثابت یہ ہوا کہ مرزا صاحب کے زندہ ہونا وجہ نہیں تھی، بلکہ چونکہ مرزا صاحب کے ایک بار قدم پڑ گئے وہاں پہ قادیان میں، لہٰذا اب قادیان جو ہے ہمیشہ کے لیے نفلی حج سے قادیان جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہو گیا ہے، یہی پھر اس کا رزلٹ نکلا نا۔ دیکھیے بات یہ ہے، میری بات سنیے، ہاں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ حدیث شریف سنائیں۔ حدیث شریف میں نے آپ کو 3 سنا دی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی اللہ تین تعالیٰ اور سنا دیں۔ کے سنیے خاموش، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، تو ابھی تو آپ لوگوں میں سے جو بریلوی مکتبہ فکر کے انہوں نے تو ان مزاروں کو، میرا تو جہاں تک مجھے لگتا ہے خانہ کعبہ سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے بریلوی، بھائی بریلویوں کا کیا بیچ میں آ گیا؟ جنتی دروازے بنائے ہوئے ہیں، تو ادھر آپ کو کوئی فرق نہیں چھوڑ دیں پڑتا، ان کو، جنتی بنائے جنمی بنائے، ادھر کوئی میں فرق آپ نہیں سے یہ پڑتا، پوچھ رہا ہوں، ادھر کوئی فرق میں نہیں یہ پڑتا، پوچھ وہ رہا جائز ہے، ہوں، پہلے بتائیے وہ جائز ہے، رشتے دروازے نہیں بنانا میں تو نہیں جائز کسی ہے۔ کو بھی جائز سمجھتا، میں مجھے اچھا، ٹھیک ہے، جواب دیں چلیں ٹھیک کہ ہے، آپ مرزا صاحب کی زندگی میں آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی وجہ سے زیادہ ثواب تھا نفلی حج سے، بالکل، اور مرنے کے بعد آپ کہتے ہیں چونکہ مرزا صاحب وہاں رہے ہیں اس لیے اب زیادہ ثواب ہے، تو پھر مرزا صاحب کا ہونا نہ ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑا نا، تو قادیان ہی شروع ہی ہوا ان کی وجہ جانے سے، سنیے وہ فضل جاری کس کی وجہ سے ہوا؟ ان کی اچھا، وجہ سے، یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ مرزا صاحب چونکہ وہاں پہ رہے ہیں، جی، ان کے رہنے کی وجہ سے یہ ایسا فضل جاری ہو گیا ہے کیا کہ میں اب تقریر جب بھی کوئی بندہ قادیان جائے گا اس کو نفلی حج کا ثواب ملے گا، یہی اس کا رزلٹ نکلا، دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات یہ نفلی ہے، حج سے زیادہ۔ سنیے میں آپ کو اندر فنڈامنٹل پرنسپل بتاتا ہوں، یار ابھی بتایا نہیں آپ نے پہلے، ایک منٹ، میں نے نہیں وہ غلط بتایا تھا، پہلے والا غلط بتایا تھا، میری بات سنیے، میری بات، پہلے جو فنڈامنٹل بات یہ پرنسپل ہے، آپ نے بتایا تھا وہ غلط بتایا تھا، وہ بالکل ٹھیک بتایا، اب اسی تو کو بس بتا دیا ہے نا، بار بار کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں، آپ پھر آپ سمجھ نہیں، آپ کو بات کو سمجھی نہیں بات بھائی نا۔ اگر میں نہیں سمجھ رہا تو مجھے بتا دیں کہ ہاں بھائی اس وجہ سے ثواب ملتا ہے زیادہ، بس۔ میری بات سنیے، اب میری بات سنیے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء آئے اور رہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے اپنے وقت میں انبیاء آئے اور رہے، کیا ان جگہوں کی کوئی فضیلت ہے؟ بتائیے، جی بتائیں، میں سن رہا ہوں آپ کی میں پوچھ رہا ہوں آپ تقریر، مجھ سے کیا پوچھ رہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کتنے آئے؟ 26 کا قرآن میں ذکر ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو رہے، ہیں؟ جی تو بالکل، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء رہے ان کی کوئی فضیلت ہے ان جگہوں کی؟ ہاں بالکل ہے، بالکل ہے، بات ختم ہوگی بات، ہاں تو آپ بتا دیں پھر آپ کو شرم کس بات کی ہے؟ آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے آپ کو یہ کہتے ہوئے، آپ کو پھر شرم کیوں آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہاں جی چونکہ مرزا صاحب وہاں پہ رہے ہیں اس لیے نفلی حج سے زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ شروع میں بتا دیا کہ یہ بات نہیں بتایا نا آپ نے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ،
अभी आप बताएं कि हाँ चूंकि मिर्जा साहब यहाँ पे रहे के साथ हैं। बताया है। अच्छा फिर मैं बताऊं, मैं पूछ लेता हूं ना, चूंकि मिर्जा साहब कादियान में रहे हैं इस वजह से कादियान जाना नफली हज से ज्यादा सवाब है, बताएं। देखिए नफली हज का ताल्लुक जो है मैंने आपको पहले भी डिटेल से बता दिया। भाई मैंने ताल्लुक नहीं पूछा, मैं फिर आपसे पूछा, फिर आप कहते हैं बात खत्म हो गई है। अगर खत्म हो गई है बात, आपने कहा जहां अंबिया रहते हैं उन जगहों की फजीलत है, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। फिर आप बताएं ना कि चूंकि मिर्जा साहब यहाँ पे रहे हैं इसलिए कादियान जाना नफली हज से ज्यादा सवाब है। तो दिया, कितनी दफा बताऊं, बार बार बताऊं, मतलब ये ठीक बात है, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। माइक बंद करें आप, माइक बंद करें आप, ठीक हो गया, माइक बंद करें आप। सब लोगों ने सुना जी कि ये राजा ये बाजवा साहब ने कहा चूंकि मिर्जा साहब वहां पे रहे, मिर्जा साहब चूंकि इनके नबी हैं, मिर्जा साहब वहां पे रहे हैं इसलिए वहां जाना नफली हज से ज्यादा सवाब है। अब नफली हज कहाँ पे होता है? नफली हज होता है बैतुल्लाह शरीफ में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में रहे हैं। अब मुझे बाजवा साहब बताएं कि जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हों वहां जाना नफली हज से ज्यादा सवाब है, या जहां मिर्जा साहब रहे हों वहां जाना नफली हज से ज्यादा सवाब है? जी देखिए प्यारे भाई, लगता है जब मैं आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान कर रहा था तो आप कानों में आपने या उंगलियां डाली थी या मेरी बात के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस बयान की जिसमें अल्लाह ताला के नबी ने ये फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स सारी रात अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है यहाँ तक कि तुलुए फजर हो जाए तो उसको एक हज के बराबर सवाब होता है, वो जहां भी हो। आप यूरोप में हो, आप अफ्रीका में हो, आप कनाडा में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, आप नॉर्थ पोल में हो, आपको एक हज के बराबर सवाब मिलता है। अब उन जगहों पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, वहां तो मक्का नहीं है, वहां ना हज होता है, तो उस जगह पे आप अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको एक हज के बराबर सवाब। वहां तो नफली का भी जिक्र कोई नहीं, वहां पे नफली और फर्ज का भी जिक्र कोई नहीं, वहां पे लफ्ज़ है एक हज। हो गई बात आपकी। अब आप मुझे बताएं कि वो एक हज का सवाब मक्का शरीफ में भी तो मिलता होगा ना? तो मक्का शरीफ में बैतुल्लाह शरीफ भी है, मिलता है। हाँ तो ठीक है ना, सुन लेना अब, सुन ले अब। मक्का शरीफ में बैतुल्लाह शरीफ भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पे रहे हैं मक्का शरीफ में, और मक्का शरीफ में हज भी होता है। तो अब फर्ज हज की बात नहीं हो रही, नफली हज की बात हो रही है। मक्का शरीफ में जाके हज करना जहां बैतुल्लाह भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहे हैं, वहां का ज्यादा सवाब है, या मिर्जा साहब जहां रहे हैं वहां जाना ज्यादा सवाब है? हाँ जी जी भाई साहब। देखें वो बार बार एक ही बात हो रही है, अब एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं, मैं एक ही जवाब बार बार दे रहा हूँ। जब बात हो मैंने गई, पहली बार किया ये सवाल, झूठ ना बोले। उसी सवाल को शायद आपने थोड़ा सा एक दो अल्फाज कमी बेशी के साथ किया, सवाल तो वही है ना। मैंने आपको एक नहीं, वो सवाल नहीं है, सवाल ये है, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जहां मिर्जा साहब मौजूद रहे हैं वहां चूंकि उनकी मौजूदगी की वजह से आपने कहा कि नफली हज से ज्यादा सवाब होता है, तो मैंने पूछा कि नफली हज तो होता है मक्का शरीफ में, तो मक्का शरीफ में बैतुल्लाह शरीफ भी है, मक्का शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहे हैं, तो जहां बैतुल्लाह शरीफ भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहे हैं, वहां हज करना जो है बेहतर है, या जहां मिर्जा साहब रहे हैं वहां जाना ज्यादा बेहतर है? अच्छा चलो समझ लगी मुझे। अच्छा आप ये बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कैसे? हजरत मिर्जा साहब ने या जमात अहमदिया के जो दूसरे खलीफा थे हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब, उन्होंने ये हरगिज ये नहीं फरमाया कि इस जगह पे आने से आपका नफली हज हो जाएगा, ये नहीं फरमाया। हज से नफली हज से ज्यादा सवाब मिलेगा, नफली हज से ज्यादा सवाब। सुनिए नफली हज से ज्यादा या नफली हज के बराबर या हज के बराबर सवाब का मिलना एक बात, हाँ। नफली हज हो जाना दूसरी। वो मैंने भी नहीं पूछा, मैंने भी पूछा, सुनिए मैंने भी हो जाना नहीं पूछा, मैंने भी हो जाना नहीं पूछा, बाजवा साहब हो जाना नहीं पूछा, हज और उम्रा जो है मैंने हो जाना पूछा ही नहीं है।
میں نے یہ پوچھا ہے کہ مرزا صاحب جہاں رہے ہیں وہاں آنا زیادہ ثواب ہے یا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اور بیت اللہ شریف بھی ہے وہاں جانا زیادہ ثواب ہے؟ میں نے یہ پوچھا ہے. دیکھیے میری بات سنیے، اب آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جگہ کے میری بات سنیے، صرف جگہ کی بات نہیں ہوتی ہے، انسان کے عقیدے اور ایمان کی بات ہوتی ہے. وہی جگہ، وہی مکہ اور وہی خانہ کعبہ، اس جگہ پہ تو ایک ابھی 20-25 یا 30 سال پہلے تو امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے لوگ آگے، ٹھیک ہے؟ یہ اس بات کا کیا لنک ہے؟ اس بات کا کیا لنک ہے؟ سنیے میری بات، اس بات کا کیا لنک ہے؟ وہ قادیان میں بھی امام